علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 153 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے مسجد ضرار، مسجد تقوی، پانی سے استنجا کرنے کی فضیلت اور اس بات کا بیان کہ آلہ تناسل کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسائل نیچے جو آیات کریمہ آ رہی ہیں ان آیتوں کی تفسیر کے ضمن میں امام ملا جیون علیہ الرحمہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات صاحب کتاب نے یہاں نقل فرمائی ہیں۔ اب ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان کفر اور تفریق کے لیے بنائی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ، اور اس شخص کے لیے گھات بنائی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اس سے قبل لڑائی کر چکا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور بالضرور قسم اٹھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیک تھا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی وہ اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی اچھی طرح پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جب بنو عمر بن عوف نے مسجد قباء تعمیر کی تو انہوں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ دیکھ کر قبیلے بنو غنم بن عوف نے حسد کیا جو ان کے بھائی تھے، اور وہ کہنے لگے ہم بھی ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ تیار ہو جانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ آپ تشریف لا کر ہماری مسجد کا بھی افتتاح فرما دیں اور اس میں نماز ادا فرما لیں۔ اس میں ابو عامر راہب بھی اپنی سی نماز ادا کرے گا جب وہ شام سے آئے گا۔ ابو عامر راہب وہ بھی ملک شام سے واپس آنے کے بعد ہماری مسجد میں نماز ادا کرے گا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کہا تھا۔ ابو عامر راہب نے کیا کہا تھا؟ میں اگر کسی قوم کو آپ کے خلاف اور آپ کے مقابل لڑتا دیکھوں گا تو لازماً اس کے ساتھ مل کر میں بھی آپ کے خلاف لڑوں گا۔ تو قبیلے بنو غنم بن عوف یہ لوگ ابو عامر راہب کے بھی بڑے معتقد تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں
اس طریقے سے ہم جو ہیں بنو عمر بن عوف نے جو ایک فضیلت حاصل کی ہے اس فضیلت کو ہم بھی حاصل کر لیں گے، اور دوسری طرف ابو عامر جو راہب ہے وہ بھی ہماری مسجد میں شام سے واپس آنے کے بعد، ملک شام سے واپس آنے کے بعد نماز پڑھے گا۔ اس طرح ہماری مسجد کو جو ہے ایک حضور کی نسبت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ابو عامر راہب کی نسبت بھی جس کے وہ معتقد تھے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ شخص کیسا تھا؟ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر یہ کہا تھا کہ اگر کوئی قوم آپ کے خلاف لڑتی ہوگی تو میں ضرور اس قوم کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ ایسا شخص تھا۔ چنانچہ یہ غزوہ حنین تک آپ کے خلاف جنگ میں شریک ہوتا رہا، ابو عامر راہب۔ بہرحال ان لوگوں نے مسجد بنائی، جنہوں نے قبیلہ بنو غنم بن عوف نے، ان لوگوں نے مسجد بنائی جو مسجد قباء کے پہلو میں تھی۔ پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم نے بیماروں اور حاجت مندوں کی بھلائی کی خاطر ایک مسجد تعمیر کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری خاطر اس میں نماز ادا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت ارادہ سفر رکھتا ہوں، جب ہم تبوک سے واپس آئیں گے تو اگر اللہ نے چاہا تو اس میں نماز ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد میں تشریف لانے کی پھر درخواست کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی اور معن بن عدی وغیرہ کو کہا، یعنی حضرت حمزہ کو جنگ احد میں حضرت وحشی نے شہید کیا تھا، بعد میں جو ہے یہ مسلمان ہو گئے اور سچے دل سے مسلمان ہوئے اور صحابی بن گئے۔ تو اس موقع پر جب بنو غنم بن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد درار میں نماز پڑھانے کی خواہش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو حضرات کو بھیجا، حضرت وحشی کو اور معن بن عدی وغیرہ کو، اور کہا تم اس مسجد کی طرف جاؤ جس کے اہل یعنی جس کے بنانے والے یا جس میں تعاون کرنے والے ظالم ہیں، اسے منہدم کر دو، یعنی اسے زمین بوس کر دو اور آگ لگا کر راکھ کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جگہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنائی جائے، یعنی جہاں ان لوگوں نے مسجد بنائی تھی وہاں پر جو ہے اب کچرا ڈالنے کا مقام کر دیا جائے، جس میں مردار اور کوڑا کرکٹ پھینکا جائے۔ مذکور ابو عامر یعنی ابو عامر راہب یہ شام میں مرا، یہ تفسیر مدارک کے الفاظ ہیں، اور اسے ان کے علاوہ دوسری جماعت مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ جو اللہ کا قول ہے اس قول میں وآخرون مرجون پر اس کا عطف ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ قول باری تعالیٰ وآخرون مرجون پر معطوف ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، دوسری یہ، یا پھر یہ مبتدا ہے، والذین اتخذوا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، یعنی فی من وصفنا الذین اتخذوا مسجدا عبارت ہوگی، یا اختصاص کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے۔ امام نافع اور ابن عامر رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے واو کے بغیر پڑھا ہے، اور لفظ ضرارن اپنے ما بعد کے ساتھ مفعول لہو ہے، اتخذوا کا مفعول لہو ہے، اور من قبل یا تو فعل حاربہ یا اتخذوا سے متعلق ہے جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے، اور صاحب مدارک نے صرف پہلے پر اور صاحب کشاف نے دوسرے متعلق پر اکتفا کیا ہے۔ اور قول باری تعالیٰ لمسجد اسس علی التقوی موصوف اپنی صفت سمیت مبتدا ہے، اور اس کی خبر احق ان تقوم فیہ یہ اس کی خبر ہے۔ اور قول باری تعالیٰ فیہ رجال میں ضمیر کا مرجع لمسجد اسسا ہے، یہ تو اس کی اعرابی کیفیت ہوئی۔ امام ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کا تفسیری مفہوم یہ ہوگا
وہ لوگ جنہوں نے اس لیے مسجد بنائی تاکہ اپنے بھائیوں کو ضرر اور تکلیف پہنچائیں، ان کے بھائی مسجد قباء کے نمازی اور اس کے بانی تھے، اور انہوں نے مسجد بنائی۔ کنہوں نے؟ ان لوگوں نے، بنو غنم بن عوف نے مسجد بنائی تاکہ نفاق کو مضبوط کریں، اور اس لیے بنائی تاکہ مومن الگ الگ ہو جائیں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، جبکہ اس سے پہلے وہ مسجد قباء میں مل کر نماز ادا کرتے چلے آ رہے تھے، اور اسے اس لیے بھی بنایا تاکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی کرنے والوں کے لیے خفیہ بیٹھک کا اہتمام ہو جائے۔ یعنی مسجد ضرار بنانے کا ان کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ یہاں بیٹھ کر اپنے منصوبے بنائیں اور منصوبہ سازی کریں، اس لیے بھی انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ ایسے محاذ آرا جو اس مسجد کی تعمیر سے قبل محاذ آرائی کر چکے تھے، یہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوئی تھی، یعنی راہب کے لیے بنائی ہے ان لوگوں نے، ابو عامر راہب کے لیے، کیونکہ انہوں نے تیاری ہی اس راہب کے لیے کی تھی تاکہ وہ آ کر اس میں نماز پڑھے، یا انہوں نے اس سے قبل مسجد بنا لی تھی اور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے اس ارادے سے مسجد بنائی تاکہ کوئی نیکی کا کام کر لے۔ ارادہ حسنہ سے مراد نماز کی ادائیگی، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد تو نیکی ہے۔ تو یہاں پر حسنہ سے مراد نماز کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مسلمانوں کے لیے وسعت پیدا کرنا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ اپنی قسم میں یقیناً جھوٹے ہیں۔ آپ ادائیگی نماز کے لیے اس مسجد میں قیام نہ فرمائیں، البتہ ایسی مسجد جس کی اول دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی جب اس کی تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا تو سب سے پہلا دن ایسا تھا جس میں تقوی پیش نظر تھا۔ یہ مسجد اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ مسجد جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ مسجد قباء ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیام کرنے کی اجازت دی اور باضابطہ اس کی بنیاد کو تقوی پہ رکھا گیا، اس کی سند عطا فرمائی۔ اس کی بنیاد خود حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اور آپ نے اس میں قباء میں ٹھہرنے کی دوران نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ جب آپ قباء میں ٹھہرے تھے تو آپ نے اس میں نمازیں بھی ادا فرمائی تھیں۔ تو اس کی مسجد قباء کی یہ تعریف تھی۔ آپ کا قباء میں قیام پیر سے جمعہ تک رہا تھا۔ مسجد قباء اس لیے مراد لی جا رہی ہے کہ مذکورہ قصے سے اس کی زیادہ موافقت ہے، اس لیے یہاں مسجد قباء مراد لی جا رہی ہے، یا مسجد قباء نہیں بلکہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد تمہاری یہ مسجد ہے، یعنی مسجد مدینہ جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس مسجد میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، ایسے آدمی ہیں جو خوب پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ مسجد تقویٰ میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال تو یہ ہے کہ مسجد نبوی ہو، لیکن زیادہ راجح احتمال یہی ہے، جو مناسبت دکھ رہی ہے وہ مسجد قباء کی ہے۔ تو مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کا ذکر فرمایا، اور ان کے اہالیان یعنی اس کے باشندوں کی بھی وضاحت کر دی، یعنی اس کو آباد کرنے والوں کا مقام کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ بھی بیان کر دی۔ ایک کے اہالی فاسق اور دوسرے کے صالحین ہیں، یعنی ایک مسجد کو آباد کرنے والے فاسق لوگ ہیں مسجد ضرار کو، اور دوسری مسجد کو آباد کرنے والے، بنانے والے، تعمیر کرنے والے نیک لوگ ہیں مسجد قباء کو۔ صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ مسجد جس کی بنیاد فخر و مباحات یا ریا یا اپنی اچھی تعریف سننے یا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے یا غیر طیب مال سے تعمیر کی جائے، ایسی تمام مسجدیں مسجد ضرار کے حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی سخت وعید ہے۔ اپنے پیسے کی نمائش کی نیت ہو،
فخر کی نیت ہو، دکھاوے کی نیت ہو، لوگوں کی زبان سے تعریف سننے کی نیت ہو، یعنی غرض کہ اللہ کی رضا کے علاوہ جو بھی نیت کر کے مسجد بنائی جائے، یا پھر ایسے مال سے بنائی جائے جو پاکیزہ نہ ہو، جو حلال نہ ہو، تو پھر ایسی تمام مسجدیں یہ مسجد ضرار کا حکم رکھتی ہیں۔ یہ مضمون صاحب مدارک نے تفسیر کشاف سے اخذ کیا ہے، اور صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ جناب عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے علاقے مسلمانوں کو فتح کرا دیے، یعنی بڑے بڑے علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے، تو انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان علاقوں میں مسجد تعمیر کرو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی ایک شہر میں وہ مسجد تعمیر نہ کرنا جس میں ایک دوسری کے ضرر کا سبب بنے۔ کسی ایک شہر میں 2 مسجدیں تعمیر نہ کرنا جس میں ایک دوسری کے ضرر کا سبب بنے، بلکہ ایک بڑی مسجد تعمیر کرنا۔ سو تعجب ہے ایسے متعصب مشائخ پر جنہوں نے ہمارے دور میں شہر کے کونے کونے میں مسجدیں تعمیر کروائیں، جن کی غرض اپنی شہرت اور نام و نمائش ہے، اور اپنی شان اونچی کرنا پیش نظر ہے، اور اپنے باپ دادا کی اقتداء ان کا مطمع نظر ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت، اور ان کے فعل بد اور بری حالت کو کس انداز سے بیان کر رہی ہے۔ علماء اصول نے ذکر کیا ہے کہ غصب کردہ زمین پر نماز ادا کرنا ممنوع ہے، لیکن یہ ممانعت اصل نماز کی نہیں، کیونکہ اصل نماز تو عبادت ہے، بلکہ ایک الگ اور دوسری بات نے اسے ممنوع کر دیا، وہ یہ ہے کہ اس میں نماز ادا کرنے والا دراصل غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت لیے بغیر تصرف کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ اور وقت 2 چیزیں ضروری ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی جگہ ہوگی جہاں نماز ادا کی جائے گی، اور کوئی نہ کوئی وقت ہوگا جس کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ لیکن نماز کا اتصال اور لزوم جو مکان کے ساتھ ہے، اور اس میں اور اس کے اتصال وقت میں فرق ہے۔ یہ فرق جس طرح نماز کے بارے میں ہے، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی ہے۔ اب ایک شخص مکان مغصوب میں نماز ادا کرتا ہے، یعنی غصب شدہ مکان میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص وقت مکروہ میں نماز ادا کرتا ہے، تو دونوں کی کراہت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یعنی غصب کیے ہوئے مکان میں نماز بغیر کراہت ہوگی، لیکن غیر کی ملکیت کو بلا اجازت تصرف میں لانے کا گناہ ہوگا، اور وقت مکروہ میں نماز ہی مکروہ ہوگی، جیسا کہ قربانی کے دن روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، یہ روزہ فاسد ہوگا۔ اس پر قیاس کر کے ارض مغصوبہ یعنی غصب کی ہوئی زمین میں نماز کو نماز فاسد نہیں کہیں گے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد قول باری تعالیٰ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس مسجد کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی اس میں ایسے لوگ ہیں جو یحبون ان یتطہروا، خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ پاکیزگی ہر قسم کی نجاستوں سے ہے یا ہر قسم کے گناہوں سے، توبہ کر کے پاکیزگی مراد ہے، جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنابت سے پاکیزگی مراد ہے، یعنی وہ لوگ حالت جنابت میں سوتے نہیں، جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے، یا بخار میں مبتلا رہتے ہیں جو ان کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، زندگی کے آخری لمحات تک بیماری ان کے ساتھ رہے گی۔ یہ تمام احتمالات تفسیر کشاف نے لکھے ہیں، لیکن یہ روایات مرجوح ہیں، یعنی یہ راجح نہیں ہے۔ صحیح اس بارے میں وہ تفسیر اور احتمال ہے جسے جمہور اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں پاک رہنے سے ان لوگوں کی تعریف کرنا ہے جو مسجد مذکور میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، یعنی مسجد قباء میں، اور استنجا کرتے وقت پتھر اور پانی دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی پتھروں کے استعمال کے بعد مزید صفائی اور طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے، پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔ ہم نے یہ جو کہا کہ وہ لوگ پتھر اور پانی دونوں سے استنجا کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی اور ان کی طہارت کو بطور مبالغہ ذکر فرمایا
تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے، مسجد قباء کی طرف، حتیٰ کہ آپ جا کر مسجد قباء کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو اندر انصار صحابہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تم مومن ہو؟ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے عرض کیا، رسول اللہ یہ واقعی مومن ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قضا پر راضی ہو؟ وہ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کیا تم مصیبتوں پر صبر کرتے ہو یا کرو گے؟ عرض کرنے لگے جی حضور۔ آپ نے پوچھا کیا تم رضا الہی پر شکر کرنے والے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ پھر آپ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا اے جماعت انصار، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، بس تم بتاؤ کہ وضو کے وقت اور بول و بازار کرتے وقت کیا کرتے ہو؟ یعنی اس آیت میں اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تو تم وضو کرتے وقت اور بول و بازار کرتے وقت کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم پیخانہ کرنے کے بعد 3 پتھروں سے گندگی دور کرتے ہیں، پھر پتھروں کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھی آپ نے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرات مفسرین اکرام نے اسی طرح کا شان نزول بیان فرمایا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی تطہیر کے لفظ سے جو تعریف فرمائی وہ پتھروں اور پانی کے استعمال کے مجموعے پر ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس تطہیر سے مراد پتھروں کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال ہو، یعنی پتھروں کا استعمال بھی پاکیزگی کا سبب ہے، لیکن تطہیر اعلیٰ درجہ پاکیزگی ہے کہ پتھروں کے بعد پانی سے بھی دھویا جائے۔ صاحب ہدایہ کا اسی طرف میلان ہے، اسی لیے وہ لکھتے ہیں، یعنی صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ جائے استنجا کا دھونا افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی جو پتھروں کے استعمال کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ صاحب ہدایہ نے اس آیت مذکورہ کو اس بات کی دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا افضل ہے۔ آیت کریمہ کی اس بات پر دلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی خوب پاکیزگی کے الفاظ سے تعریف فرمائی ہے، جس سے یہ بات قطعاً ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کا کم از کم درجہ استحباب ہوگا، لہذا اسے کم از کم پر بالیقین محمول کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس سے زیادہ سنت یا وجوب کی دلیل ہو تو پھر زیادہ پر محمول کریں گے، لیکن جب تک کوئی زیادتی کی دلیل نہ ہوگی اس وقت تک بالیقین استحباب مراد ہوگا۔ پانی سے دھونا مستحب ہے، یہ اس وقت ہوگا جب نجاست مخرج سے متجاوز نہ ہو، مخرج سے باہر نہ نکلے، اور اگر تجاوز کر جائے تو پھر پانی سے استنجا واجب ہوگا۔ رہا صرف پتھروں سے استنجا کرنا تو اگرچہ اس کے ثبوت کا احتمال آیت مذکورہ میں موجود ہے، وہ اس طرح کے ان حضرات کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ دونوں کے مجموعے پر، تو پتھروں کا استعمال بھی اور اس کے بعد پانی کا استعمال دونوں مل کر مستحب ہوئے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے، جبکہ محبوبیت کو کم از کم درجے پر محمول کیا جائے گا، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے تو کم از کم درجے پر محمول کیا جائے جو استحباب بنتا ہے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ پتھروں سے استنجا کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت ہمیشگی اختیار فرمائی، یعنی کبھی کبھار اسے ترک بھی فرمایا، اور آپ کا ایسا کرنا دلیل سنت ہے۔ یہ ہے خلاصہ جو حضرات علماء اکرام نے بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے، ملا جیون کہتے ہیں آیت کریمہ سے اہل اصول نے ایک استدلال فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اعلی تناسل یعنی ذکر کو چھونا ناقض وضو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ پانی سے استنجا کرنے سے اعلی تناسل کو بھی ہاتھ لگتا ہے، لہٰذا اگر اعلی تناسل کو چھونا وضو کا ناقض ہوتا تو پانی سے استنجا کرنے والا کب قابل تعریف ہوتا؟ یہ استدلال اگرچہ غیر تام ہے، ملا جیون کہتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے، لیکن امام شافعی پر الزام کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ یعنی امام شافعی کا موقف ہے کہ اعلی تناسل کو چھونا ناقض وضو ہے، کیونکہ اس میں چھونے کی بات پائی جاتی ہے،
لہٰذا یہ حدث ہوگا، جیسے کوئی شخص اسے چھوتا ہے جب کہ وہ پیشاب کرتا ہو، الزام صلاحیت اس لیے رکھتا ہے کہ مستدل یعنی مجتہد کی دلیل جو خود فاسد ہو اس کے جواب میں اسی رتبے کی دلیل فاسد کا کام دے جاتی ہے، جس طرح کہ صحیح کے جواب میں صحیح دلیل چلتی ہے۔ اس لیے حنفیہ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اعلی تناسل کو وضو سے باہر کی حالت میں چھونا اور ہے اور دوران وضو چھونا اور ہے۔ یہاں ایک اور شبہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے پتھروں اور پانی سے استنجا کی بحث میں فرمایا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک 3 پتھروں سے استنجا کرنا سنت ہے، لیکن عورت ہر حال میں پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے گی، دوسرا پیچھے سے آگے اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے، اور اسی طرح مرد بھی گرمیوں میں کرے گا، اور اگر سردی کا موسم ہے کہ پھر اس کے برعکس کرے گا۔ اس کے بعد فضیلت کے لیے پانی بھی استعمال کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ نجاست مخرج سے متجاوز نہ ہو، اور اگر متجاوز ہے تو پھر پانی کا استعمال واجب ہے۔ فقہاء کرام کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ استنجے سے مراد پیخانہ کرنے کے بعد جو ہے اس گندگی کی جگہ کو صاف کرنا ہے، اور صفت مذکورہ سے استنجے کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، اور پیشاب کی جگہ کی پاکیزگی کو استنجا نہیں بلکہ استبرا کہتے ہیں، جیسے کہ امام شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض تصانیفات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جو حضرات اہل اصول نے ذکر کیا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ استنجا عام ہے، جو اس پاکیزگی پر بھی بولا جاتا ہے جو پیشاب کے بعد حاصل کی جاتی ہے، اور اس پر بھی جو پاخانہ کرنے کے بعد کی جاتی ہے، جیسا کہ ان کی وجہ مخفی نہیں، لیکن حق یہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام کی مراد بھی عام ہے، جیسا کہ ان کا قول الاستنجاء من کل حدث ای خارج من السبیلین سنہ، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جو بھی سبیلین سے نکلے اس سے استنجا کرنا سنت ہے۔ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ دونوں راستوں سے نکلنے والی نجاست کے بعد استنجا کرنا سنت ہے۔ انتہائی طور پر یہ اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی طہارت کرنے کے بعد یعنی پاخانہ کرنے کے بعد استنجا جب زیادہ تفصیل کا محتاج تھا تو اس وجہ سے انہوں نے پیشاب کے بعد استنجا کرنے کے بعد ایسے لکھا اور کہا کہ پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف وغیرہ وغیرہ۔ یہ اظہار نہیں فرمایا کہ یہ طریقہ مخصوص استنجے کا طریقہ ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 153 تھا جو مکمل ہوا۔ آج ہم اپنے سبق کو یہی موقوف کرتے ہیں۔ آئندہ جو مسئلہ 154 اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔